محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا، ہر شخص کو آپ دیکھیں گے تو ایک نیا فیشن، ایک نیا طریقہ وہ اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا ہے مسلمانوں میں اور غیروں میں، چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو، چاہے وہ اٹھنے اور بیٹھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ چہرے اور مہرے کا معاملہ ہو، چاہے وضع اور قطع کا معاملہ ہو، چاہے بالوں کا معاملہ ہو۔ آج میں آپ کے سامنے وہ طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بال کے رکھنے کے شرعی آداب کیا ہیں، کس طریقے کے ہمیں اور آپ کو بال رکھنے چاہیے۔ آج سماج کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسی اسٹائل کے، نئی اسٹائل، نئے طریقے کے بال کٹواتے ہیں اور بنواتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ اور قرآن و حدیث اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں، یعنی بال کے اندر شرعی آداب کیا ہیں، کس طریقے کے ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو، ایک قرآن کے ماننے والے کو کیسے بال رکھنے چاہیے۔ تو بالوں کے شرعی آداب نمبر 1 ہے وفرہ رکھانا، وفرہ، واو فا را الف، وفرہ رکھانا، یعنی کان کے اوپر حصے سے پیچھے کا منڈوانا اور سیدھی مانگ نکالنا۔ اور نمبر 2 ہے لمہ رکھانا، یعنی کان کے نیچے سے منڈوانا، کان کے نیچے سے منڈوانا، جس کو ہم اور آپ پٹا کہتے ہیں، پٹے جس کو کہتے ہیں۔ لمہ رکھانا یعنی کان کے نیچے سے منڈوانا، جس کو پٹے کہتے ہیں۔ تو یہ شرعی طور سے بہتر ہے۔ تو وفرہ ہو گیا یعنی کان کے اوپر حصے سے پیچھے کا حصہ منڈانا اور سیدھی مانگ نکالنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کان کے نیچے سے منڈوانا، جس کو پٹے کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں شرعی طور سے جائز ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نمبر 3 ہے جمع، جمع رکھانا۔ نمبر 3 ہے جمع رکھانا، یعنی گردن کی ابتدا سے کٹوانا، گردن کی ابتدا سے بالوں کو کٹوانا، جس کو کاکل کہتے ہیں۔ یہ بھی شرعی طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 4 ہے حجامت کے ساتھ بغل بھی منڈوانا۔ نمبر 5 ہے زیر ناف، ہر ہفتے یا 40 دن سے پہلے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا۔ اور نمبر 6 ہے مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 7 ہے بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا۔ نمبر 8 ہے سر میں تیل ڈالنے کی شروعات پیشانی کی طرف سے کرنا۔ نمبر 9 ہے کنگھا پہلے دائیں جانب سے شروع کرنا۔ اور نمبر 10 ہے شیشہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھنا کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے میری صورت کو حسین اور جمیل بنایا ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی حسین و جمیل بنا دے۔ تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں بال کے سلسلے میں جو اسلام کے اندر جائز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔